تیسرا عقیدہ جو المحنت سے ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک اللہ تعالی کے عرش اور کرسی سے افضل ہے والعیاذ باللہ تعالی. یہ عقیدہ لکھا. ہم پوچھتے ہیں کہاں لکھا ہے؟ یہ کہتے ہیں فلاں بزرگ. او کیڑا فلانا ہے؟ فلاں بزرگ. جب ہم قرآن و سنت کی روشنی میں حضرت علی کی سپورٹ میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے علمی اختلاف رکھتے ہیں، احترام اپنی جگہ، تو تواڈے بابے تو شاہی کوئی نہیں فلانے بزرگ نے. نہیں، عقیدہ نص قطعی سے قرآن و سنت کے واضح دلائل سے ثابت کرنا ہوگا آپ کو. آپ نے کہا کہ یہ جو قبر کی مٹی والا عقیدہ ہے کہ قبر کی مٹی جو ہے عرش سے افضل ہے، یہ علماء دیوبند کا گڑھا ہوا عقیدہ. گڑھا ہوا کسے کہتے ہیں؟ جو ایجاد کردہ ہو. نہیں بھائی، یہ تو صدیوں پرانا عقیدہ ہے. صحیح ہے نا؟ یہ تو فلاں کا بھی ہے، یہ تو فلاں بھی میں بتاؤں گا نا، بھی تھوڑی میں بحث چھیڑ دوں گا. یہ تو محدثین کا ہے، یہ تو فلاں کا ہے، تو فلاں کا ہے، تو فلاں کا ہے. آپ نے کہا یہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے، اور اس میں آپ نے جو قرآن کی آیت پڑھی اس سے تو اس کی کہیں مخالفت ثابت ہو نہیں رہی. یہ دیکھو، یہ ترجمہ ہے آیت کا، اس کا ترجمہ ہی آپ غلط کر رہے ہو، تو آپ اس سے رجوع کر لیں کہ میں نے غلط ترجمہ کیا. بالکل صاف پتہ چل رہا ہے آپ یہ اس کا مطلب ہی نہیں بنتا. کہ عقیدہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ عقیدہ کوئی ثابت نہیں ہوتا. پھر نہ یہ قرآن و سنت میں نا اس کا جواب تلاش کرتے ہیں. دیکھیں، میں ان کے جواب بھی ساتھ ہی ریکارڈ کروا رہا ہوں. مفتی حنیف قریشی کے لیے بھی میں نے پیپر آؤٹ کیا تھا، اور میں نے کہا تھا کہ جو تیرا آن لائن اگر یہ ڈیبیٹ ہو جاتی اس وقت جی ٹی وی کے اوپر، تو جو میں نے دلائل رکھنے ہیں میں پہلے ہی ریکارڈ کروا رہا ہوں، جا تیاری کر لے. یار اتنا کوئی سخی ہوتا ہے؟ دیکھ لو مولا علی کے ماننے والے کتنے سخی ہیں. اور میں نے کہا تھا اس سے ہٹ کے میں کوئی دلیل بھی نہیں رکھوں گا. میں نے جو دلائل اس وقت رکھنے نا، جو تم لوگ کہتے ہو ہم بورا کھولیں گے اور بتائیں گے، انجینئر ہمارے سامنے بیٹھے گا تو بتائیں گے، اس وقت انجینئر صاحب کا فیض جب ہم پہ جاری ہوگا تو ہم جواب دیں گے. میں نے جو جواب دینا ہے، میں اس مفتی اور اہل دیوبند کے لیے اپنے جواب پہلے ہی ریکارڈ کروا رہا ہوں. اس سے ہٹ کے میں کوئی جواب بھی نہیں رکھوں گا. تم اپنی پبلک کو سیٹسفائی کرو. کھولو بورے یار، 2-2.5 سال ہو گئے ہیں، الی لگ گئی ہونی کتاباں نو. کھول بورا. اور میں نے اس وقت بھی آپ کو کہا تھا یہ کبھی بھی نہیں کھولے گا، کیونکہ پھر دیوبند اور بریلوی کا فرق ختم ہو جائے گا، دونوں فرینچائز ختم. ہاں، KFC بھی گئی تو میکڈونلڈز بھی گئی. تو یہ پھر کیا کریں گے؟ آپ کو نا کہتے ہیں وہ دیکھیں، ٹیکنیکلی اس عقیدے کو سمجھیں. اشرف المخلوقات کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس کائنات میں آپ سے افضل کوئی نہیں مخلوقات میں. بالکل. وہ کہتے ہیں عرش کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں مخلوق ہے اللہ کی. وہ کہتے ہیں بتاؤ اللہ کا عرش افضل ہے یا نبی الاسلام کی مبارک ذات؟ ہم کہتے ہیں نبی الاسلام سے تو افضل کوئی نہیں ہے. لیکن تم تو قبر رسول کی بات کر رہے ہو، اور وہ بھی کہہ رہے ہو وہ حصہ زمین جو نبی الاسلام کو ٹچ کیے ہوئے ہے. نبی الاسلام کو تم نے نہیں کہا، قبر رسول کے اس حصے کو کہا ہے. حالانکہ تمہاری یہ بات بھی غلط ہے. نبی الاسلام کے جسم اطہر کے ساتھ کوئی چیز ٹچ ہی نہیں کر رہی. مسلم شریف میں حدیث ہے نبی الاسلام کی قبر میں سرخ رنگ کی چادر بچھائی گئی تھی تاکہ وہ مٹی آپ کے جسم کو نہ لگے. پہلے تو اپنا ذرا عقیدہ اپڈیٹ کر لو. یہ بھی تمہیں میں دسنا سی مسلم شریف چوں پڑھ کے. اچھا، دوسرا وہ حصہ زمین جو ٹچ کر رہا ہے، وہ کہتے ہیں دیکھیں وہ نبی الاسلام کی جو مٹی کا خمیر ہے نا، وہ اس جگہ سے اٹھایا گیا تھا. تو گویا کہ وہ مٹی نبی الاسلام کے جسم کا حصہ ہوئی نہ. اگر یہ مانو گے تو حضرت ابوبکر عمر کی قبریں بھی ساتھ ہیں. وہ ایک ہے، وہ پورا ریاض الجنہ ہے. اور دوسرا، نبی الاسلام کی جس مٹی سے تخلیق ہوئی وہ تو اس مٹی سے جدا ہو گئی، باقی جو بچ گئی وہ نبی الاسلام کی مٹی نہیں ہے. ٹیکنیکل جب کوئی بات کر رہا ہے پھر ٹیکنیکل جواب آئیں گے آگے سے. اور آخری بات، نبی الاسلام کا بال مبارک، آپ کا کرتا مبارک صحابہ کرام کے پاس تھا. بخاری میں آتا ہے کہ بال مبارک کا دھون مریض پیتے تھے، شفا یاب ہوتے تھے. مسلم شریف میں آتا ہے کالا جبہ تھا آپ کا کسروانی تیالسی، اس کا دھون شفا کے لیے صحابہ کرام لیتے تھے. یہ نبی الاسلام کے اوریجنل تبرکات تھے. کیا کسی ضعیف روایت میں بھی آیا ہے کہ صحابہ کرام نے حضور کے کرتے کو یا بال مبارک کو کہا کہ اللہ کے عرش سے افضل ہے؟ ان کے دماغ میں کوئی فطور ہی نہیں تھا اس قسم کا کہ اس طرح کی اینالوجیز بنانی ہے. دیکھو کتنے گیا میرا دماغ. تسی تے مٹی نو لے کے بیٹھے ہو، میں کہہ رہا ہوں حضور کا اپنا بال جو آپ کے جسم کا حصہ ہے.
صحابہ کرام کو تو نہیں یہ اکویشن بنانی آئی جو تمہارے بزرگوں کو بعد میں آئی ہے. کیوں؟ صحابہ کرام کی تربیت نبی الاسلام نے کی تھی. جی بخاری میں حدیث ہے، دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح نصارہ نے اپنے پیغمبر کو بڑھایا، عیسیٰ ابن مریم کو. میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا. محمدن عبدہ و رسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صحابہ کرام کے سامنے یہ تھا. پھر مسلم شریف کی حدیث، نبی علیہ السلام نے اپنی وفات سے 5 دن پہلے کہا کہ دیکھنا اگلے لوگوں میں سے جب کوئی پیغمبر یا نیک آدمی فوت ہو جاتا تھا وہ اس کی قبر پہ سجدے شروع کر دیتے تھے. میں تمہیں اس کام سے منع کرتا ہوں، میری قبر کے ساتھ یہ نہ کرنا. پھر مسند احمد میں حدیث، نبی علیہ السلام نے دعا کی، اللہم لا تجعل قبری وثن یعبد، اے اللہ میری قبر کو وہ بت نہ بننے دینا کہ لوگ اس کی پرستی شروع کر دیں. نبی علیہ السلام نے اپنی قبر کو بت کہہ دیا. حالانکہ ہمیں تو دنیا میں اپنی جان، مال، عزت، آبرو، اولاد، ماں باپ سے بڑھ کر نبی علیہ السلام کی قبر مبارک عزیز ہے. لیکن نبی علیہ السلام توحید کو اسٹیبلش کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ میری قبر کو بت نہیں بنانا، اور اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ میری قبر کی بھی اگر پوجا ہوگی تو وہ بھی بت بن جائے گا. اس میں نبی علیہ السلام کی قبر مبارک کا قصور نہیں ہے، لیکن وہ ایکٹیویٹی تو غلط ہے. پھر بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، اما عائشہ کہتی ہیں نبی علیہ السلام کے آخری دن چل رہے تھے، آپ تکلیف کی شدت کی وجہ سے بار بار چہرے اقدس سے اپنی چادر ہٹاتے، پاس پانی کا برتن تھا، ہاتھ گیلے کر کے بخار کی شدت کو ٹھنڈا کرتے، اور بار بار اپنے زبان مبارک سے الفاظ آپ کے جاری ہیں، لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا. یہ حدیث یہاں ختم نہیں ہوئی، اما عائشہ کے الفاظ ہیں، اگر ہمیں خطرہ نہ ہوتا کہ لوگ رسول اللہ کی قبر پہ سجدے شروع کر دیں گے، ہم نبی علیہ السلام کی قبر کو زیارت کے لیے اوپن چھوڑ دیتے. اوپن نہیں چھوڑی، آج تک اوپن نہیں ہوئی. اس زمانے میں بھی اما عائشہ کی اجازت کے بغیر کوئی اندر نہیں جا سکتا تھا سلام اللہ علیہا. لیکن ہمیں ڈر تھا کہ نبی علیہ السلام نے وفات کے وقت ہمیں ڈرایا ہے کہ ان کی قبر کے ساتھ یہ کچھ نہ ہو. یہ اما عائشہ کا فتویٰ ساتھ موجود ہے بخاری مسلم میں. پھر بخاری مسلم میں وہ حدیث، نبی علیہ السلام کے آخری دن چل رہے ہیں، حضور کی 3 بیویاں آپ کے پاس بیٹھی ہوئی ہیں، سیدہ عائشہ، سیدہ ام حبیبہ، سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہن وعلیہم السلام اجمعین. 2 تو سینئر بیویاں ہیں جو شروع کی مسلمان ہیں، جنہوں نے ہجرت مدینہ سے پہلے جو حبشہ کی ہجرت ہے وہ بھی کی ہوئی ہے اپنے ایکس ہسبینڈز کے ساتھ، ام حبیبہ نے اور ام سلمہ نے. تو وہ آپس میں بات کر رہی ہیں کہ جب ہم حبشہ گئے تھے وہاں ہم نے ماریا نام کا ایک گرجا دیکھا تھا جہاں تصویریں لٹکی ہوئی تھی. نبی علیہ السلام بیماری کے عالم میں ایک دم کھڑے ہو گئے، اپنے بستر سے اٹھ کے بیٹھ کے. آپ نے فرمایا یہی ان میں خرابی تھی، جب ان کا کوئی نیک آدمی یا پیغمبر فوت ہو جاتا تھا اس کی قبر کے اوپر وہ تصویریں لٹکا دیتے تھے اور پھر وہاں پہ سجدے شروع کر دیتے تھے. قیامت کے دن اللہ کے حضور یہ بدترین مخلوق ہوں گے، بدترین مخلوق. یار یہ حدیثیں جن صحابہ نے سنی ہو انہوں نے یہ کہنا ہے کہ وہ حصہ زمین جو حضور کو ٹچ کیے ہوئے ہے اللہ کے عرش کرسی سے افضل ہے. پیچھے اس کے وہ مینٹالٹی ہے غلو والی، یہ ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ الرحمن علی العرش استوى، رحمان اپنے عرش پر مستوی ہے. ہم اس کی کوئی مثال نہیں بیان کرتے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. تو انہوں نے نا اس کا ایکویلنٹ بنایا کہ چونکہ اللہ عرش پر مستوی ہے اور نبی قبر کے اندر ہے تو اللہ کا عرش اس کی فضیلت کم ہے، نبی کی قبر کا نچلا حصہ اس کی فضیلت زیادہ ہے. آپ سمجھ آئیے مینٹالٹی کدھر گئی ہے. یہ وہی غلو ہے پیغمبروں کے کیس میں ایک دوسری شکل میں سامنے آ گیا. پیچھے یہ ہے، شیطان ہے پیچھے. ہاں تو دیکھیں جو انہوں نے لیم ایکسکیوزز رکھنے تھے میں وہ بھی بتا رہا ہوں، جواب دے رہا ہوں. پیپر آؤٹ مفتی صاحب. ہاں یار اتنی نیکی آپ کے ساتھ کوئی اور کرے گا کہ اپنا پیپر ہی آؤٹ کر دے کہ یہ میرے دلائل ہیں، لو یہ تمہارے دلائل تھے، میں نے ان کا بھی جواب دیا، میرے بھی لے جاؤ. اب لاؤ کوئی چیز جو انہوں نے لانی ہے. میرے تو بڑا کیڑا یار بریلوی دیوبندی رہا ہوا ہے، اللہ دیوبندے ہو، مجھے تو پتہ ہے